بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے اسٹریچر پر وہ شخص بے ہوشی کے عالم میں خون سے لت پت لیٹا تھا۔ کچھ تو میری آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو میں نے صاف کیا اور اپنا فرض ادا کرنے لگی۔ کامیاب آپریشن کے بعد میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں چند دن کی چھٹی لینا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی میں کافی دن سے کئی گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر تھک چکی تھی۔ سب سے بڑی بات، میں اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جسے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی بے ہوشی کی حالت میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤں۔ صبح کی اذانیں ہو چکی تھیں، ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی جب میں ہاسپٹل سے باہر آئی تھی۔ باہر برف سے سڑکیں بھری پڑی تھیں۔ اپنے لانگ شوز پہنے ہوئے میں تیزی سے چل رہی تھی۔ پچھلے 5 سال سے میں ایبٹ آباد میں رہ رہی تھی، اس لیے اب اس پر کسی کا ہاتھ تھامے بغیر مجھے چلنا آ گیا تھا۔ گھر آئی تو ملازمہ اپنا سر پکڑے رو رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کے بیٹے نے بہت پریشان کیا ہے۔ میں نے سامنے بیٹھے فیض کو دیکھا کہ منہ پھلائے مجھے ہی کھول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل اپنے باپ جیسی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں نمی اتر گئی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ویسے ہی مجھے دیکھ کر بدل گیا تھا۔ میں نے کہا، فیض جانتے ہیں مما ڈاکٹر ہے، اسے بہت سارے مریضوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کہنے لگا، لیکن آپ میری مما بھی ہیں۔ سب کی مما ان کے لیے کھانا بناتی ہے، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے۔ مما مجھے بھی مما چاہیے، ڈاکٹر نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، مما گھر پہ رہے؟ میرے سوال پر اس نے کہا، ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر تمہاری مما گھر پر بیٹھ گئی تو بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں بیمار بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی میڈیسن نہیں دے گا، کسی کو چوٹ لگ جائے تو ان کی پٹی بھی کوئی نہیں کرے گا، تو کیا تمہیں یہ سب اچھا لگے گا؟ کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا۔ پہلے میرے ڈیڈ بھی اللہ جی کے پاس چلے گئے، میرے پاس صرف آپ ہیں، اور آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، میرا دل نہیں لگتا۔ وہ 4 سال کا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، موٹے موٹے آنسو اپنی آنکھوں سے بہانے لگا۔ لیکن میں اس کی خاطر گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ مجھے کمانا بھی تھا اور اپنا فرض بھی نبھانا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کے دل میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا کہ ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا مسیحا بنا کر بھیجا ہوتا ہے، اور اسے وہی فرض نبھانا ہوتا ہے اپنی آخری سانس تک۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے فیض، مما 2-3 دن کہیں نہیں جائے گی، صرف فیض کے پاس رہے گی، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گی، بہت ساری باتیں کرے گی۔ میری بات سن کر وہ بے یقین سا تھا، لیکن بہت خوش ہو گیا تھا۔ 3 دن میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں ہاسپٹل واپس جاؤں تب تک وہ وہاں سے جا چکا ہو۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں مر چکی تھی، اور اپنی زندگی سے میں نے اسے خود مار ڈالا تھا، یہاں تک کہ اس کے بچے سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ بن باپ کا بیٹا، اس کا باپ مر چکا ہے۔ جمشید کو میں نے ماضی سمجھ کر بھلانے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے اس کا سایہ میری زندگی میں پڑے، نہ اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس لیے 4 دن کی چھٹی کے بعد میں نے ہاسپٹل کال کی تھی اور نرس سے پوچھا تھا کہ جو مریض ایمرجنسی میں تھا وہ جا چکا ہے؟ اس نے رجسٹر میں چیک کیا۔ کہنے لگی، جی ہاں، آج صبح ہی ان کی چھٹی ہوئی ہے، لیکن وہ بہت اصرار کر رہے تھے کہ میں اس ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں جس نے میرا آپریٹ کیا ہے، لیکن میں اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ میں نے شکر کیا تھا کہ وہ جا چکا ہے، اس لیے فیض کو دوبارہ سے سمجھا بجھا کر ملازمہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہاسپٹل پہنچی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر رحمان کے کمرے میں داخل ہوئی، اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ کر سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں سمجھی وہ جا چکا ہے، لیکن ڈاکٹر سلمان کے سامنے کھڑا بات کر رہا تھا۔ ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، سر پر بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، لیکن مجھے بڑے تعجب حیرت سے دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے دیکھا تھا، اور میرا دل سینے میں یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے فوراً سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے ہاسپٹل سے باہر جانے لگی۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کر چکی تھی۔ پیچھے سے مجھے آشو آشو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں باہر نکل گئی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں بھاگ رہی تھی، کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدموں کی چاپ جو اپنے پیچھے سنائی دے رہی تھی،
میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بہت جلد ہی میرا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا آپ اس سے چھڑایا۔ کہنے لگا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ آشو تم زندہ ہو؟ میں نے کہا، نہیں، مر گئی آشو، تمہارے باپ نے کئی سال پہلے اسے مار ڈالا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میری زبان ایسی کیفیت میں آ چکی تھی، لفظ اپنے آپ نکل رہے تھے۔ زخمی ہاتھوں کے باوجود اس کی طرف سے میں خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ یکدم ہی میں نے اس سے اپنا بازو چھڑوایا اور تیزی سے بھاگی تھی، لیکن سامنے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی اور اس کی دنیا سے غافل ہوئی تھی۔ سر میں بہت ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا اور میرے بیڈ کے بالکل پاس بیٹھا تھا، میرے سر پر چوٹ آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہاسپٹل کے کمرے میں دیکھا، میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دوسری نظر میری اس پر پڑی تھی جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا تھا جو میں بھول جانا چاہتی تھی۔ جب مجھے کچھ نہیں سوجا تو میں نے چیخ کر ڈاکٹر کو بلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، چلو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، خدا کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں اتنی دور یہاں پر اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہاری شکل مجھے نہ دیکھنی پڑے۔ بہت نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرتا، نرس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر رحمان بھی آ چکے تھے۔ میں نے کہا، اس شخص کو یہاں سے باہر نکال دیں پلیز، ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، بلکہ اسے کہیں میری زندگی سے نکل کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے، کبھی واپس نہ آئے۔ ڈاکٹر رحمان نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ کئی سالوں بعد اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بہت روئی تھی۔ ڈاکٹر رحمان کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، ایک احسان کرتے ہیں آپ مجھ پر؟ آپ نے ہمیشہ مجھے بیٹی سمجھا، اگر واقعی مجھے بیٹی سمجھتے ہیں تو اس شخص سے مجھے بچا لیں، میں اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ کہنے لگے، تم پریشان نہ ہو، میں بات کروں گا اس سے۔ میں نے کہا، بات نہیں کرنا، اسے کہیں مجھے طلاق دے اور میری زندگی سے چلا جائے۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ جب میں نے فرض کی خاطر اپنے باپ کی قربانی دی تھی، اس کے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اگر میرے باپ کی زندگی ہے تو میرا رب اسے ٹھیک کر دے گا، ورنہ وہ میرے رب کے حوالے۔ لیکن میں اس بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے سسر نے بڑی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم وہاں آپریشن نہیں کرو گی تو تمہارا باپ بھی سسک کے مر جائے گا۔ اس نے فون پر کہا کہ اس شخص کا آپریشن بیچ میں روک دیا جائے، مرتا ہے تو مرنے دو۔ اس کو جب اس کی بیٹی کو ہی اس کی پرواہ نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ مجھے اس شخص سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھا اس کسان کے پاس گئی تھی جس کے بیٹے کے گردے کی پتھری تھی۔ میں نے جا کے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا اور اسے کہا کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، یہ تمہارے بیٹے کو مار ڈالیں گے، کسی اور ہاسپٹل میں چلے جاؤ۔ میری یہ ساری بات سن کر وہ شخص اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلا گیا، اور چند منٹ بعد ہی مجھے نرس نے بتایا کہ آپ کے والد انتقال کر چکے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے والد کا قتل کیا گیا ہے، لیکن جب کچھ دیر بعد جمشید میرے پاس آئے، کہنے لگے، ڈاکٹر نے بہت کوشش کی بچانے کی، لیکن اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر ہمدردی کے چند جملے بولنے چاہے تھے کہ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا، میرا باپ مرا نہیں ہے، تمہارے باپ نے اسے مار ڈالا، قاتل ہے وہ، تمہارا باپ قاتل ہے۔ سنا تم نے؟ ڈاکٹر جے کے جمشید کمال، تمہارے باپ نے مار ڈالا میرے بابا کو۔ میں چلا چلا کر رو رہی تھی۔ وہاں پر کھڑے بہت سارے مریض اور ہاسپٹل کا سٹاف مجھے یوں بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑے غصے سے میرے پاس آیا، کہنے لگا، مجھے بھی تمہارے والد کی موت کا افسوس ہے، لیکن کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔
میں نے کہا تم اور تمہارا باپ چور ہے، ظالم ہے، کسائی ہے، بے حس ہے، لوگوں کا علاج نہیں کرتا، ان سے پیسے بٹورتا ہے، آپریشن کے نام پر ان کے اعضاء نکالتا ہے، اس کا سودا کرتا ہے۔ یہ ہے تمہارے باپ کا اصل چہرہ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ جمشید نے بہت زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگا خبردار جو میرے باپ کے بارے میں کچھ بھی کہا۔ میں نے کہا لیکن میری زبان کوئی نہیں روک سکتا، میں تمہارے باپ کو سلاخوں کے پیچھے بند کروا دوں گی، اسے چھوڑوں گی نہیں۔ لیکن میں اکیلی تھی، ایک کمزور لڑکی تھی، نہ میرے پاس اتنا پیسہ اور نہ ہی میری آواز کوئی سن سکتا۔ پیسہ سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ بہرحال میں نے ڈاکٹر کمال کے خلاف کیس دائر کروایا تھا، لیکن پیسوں کے بل بوتے پر وہ باعزت بری ہو گیا۔ اس وقت جمشید بھی مجھے نفرتیں دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہاں سچ اور حق کی کوئی سنوائی نہیں۔ یہ بے حسوں کا ملک ہے جہاں پر سارا نظام ہی کرپٹ ہے، اندھا قانون ہے۔ یہاں میرے جیسے ڈاکٹر کی کوئی سنوائی نہیں، یہاں بس اسی کی سنی جاتی ہے جس کے پاس اصل رسوخ اور دولت ہے۔ اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایبٹ آباد آ گئی تھی۔ وہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ جس اولاد کی خواہش میں نے پچھلے 7 سال سے کی تھی، اب مجھے اس خوشخبری کے ملنے پر خوشی کے بجائے افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے کس شخص کی اولاد کو اپنے وجود میں پالنا شروع کیا ہے۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ میں نے ایبٹ آباد کے ہی ایک ہاسپٹل میں جاب شروع کر دی۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اپنی زندگی سے میں نے جمشید نام کا پتا پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ بس یہ تھا کہ میں اس کے نام کی زنجیر میں بندھی ہوئی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور مجھے یہ نکاح کسی قید سے کم نہیں لگتا تھا۔ 3 سال کا تھا فیض جب اس نے مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے کہا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، تمہارا ڈیڈ مر چکا ہے، اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ مجھے اس شخص کا بھی سامنا کرنا ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی گیا تو میں اس سے خلا لے لوں گی۔ مگر میں نہیں جانتی کہ اس نے ڈاکٹر ایمان سے کیا کہا تھا، لیکن وہ ہسپتال سے جا چکا تھا۔ میں بھی چند گھنٹوں بعد اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ 2 دن کہیں نہیں گئی کہ شاید وہ جا چکا ہے، یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے 2-3 دن بعد ہاسپٹل جوائن کر لیا۔ ابھی مجھے ہاسپٹل آئے ہوئے تھوڑا سا ٹائم ہوا تھا کہ گھر سے کال آ گئی۔ ملازمہ کہنے لگی کہ فیض گھر کے باہر بنے گارڈن میں کھیل رہا تھا اور وہ کام کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو فیض اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی تھی۔ میرا بچہ کہاں جا سکتا تھا؟ میں فوراً گھر پہنچی۔ گھر کے آس پاس موجود سب گھروں سے پوچھ لیا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ 2 دن میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی رہی۔ پھر مجھے ایک دن ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا۔ میں روئی جا رہی تھی جب میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ کہنے لگا میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے بھی نواز دیا ہے۔ میں نے کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے فیض، صرف میرا ہے۔ جمشید مجھے میرا بچہ واپس کر دو، میرے جینے کا بس وہی ایک آسرا ہے۔ کہنے لگا اگر تمہیں بچہ چاہیے تو پھر تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں پہنچو، دیکھو اکیلی آنا۔ لیکن میں اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن گئی اور جا کر کہا کہ میرا بچہ اغوا ہو گیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے۔ پولیس والا یہ سن کر کہنے لگا کہ بتائیے۔ میں نے کہا کہ اسے میرے شوہر نے اغوا کیا ہے اور وہ مجھ سے میرا بچہ چھیننا چاہتا ہے۔ میری بات سن کر وہ پولیس والا مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ کر سکتا ہے، اسی نے کیا ہے، مجھے اس کی کال آئی ہے۔ کہنے لگا کہ کیا وہ آپ کا شوہر نہیں؟ کیا آپ اس کے نکاح میں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، لیکن میں اسے خلا لینا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا شاید آپ دونوں میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، اس لیے آپ یہ سب کہہ رہی ہیں، ورنہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ یہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ باپ اپنے اولاد پر کتنا حق رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے
کہ عدالت سے اس کی کسٹڈی بھی لے سکتا ہے۔ ایک باپ سے اس کا بیٹا اغوا کرنے کا مقدمہ یہاں پر درج نہیں کر سکتے، لہذا بہتر ہے آپ اپنے شوہر سے مل کر خود ہی معاملہ رفع دفع کر لیں۔ میں روتے دھوتے پولیس اسٹیشن سے واپس آ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بار بار فیض کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر رحمان بھی مجھ سے ملنے آ گئے، یہی مجھے کہنے لگے کہ ایک بار تمہیں جمشید سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگا بس ایک بار آشو مجھ سے مل لے، پھر جو وہ چاہے گی میں وہی کروں گا، مجبوراً صحیح، لیکن میں اس کے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا میرا بچہ کہاں ہے جمشید؟ کہنے لگا تمہارا بچہ نہیں آشو، یہ کہو کہ ہمارا بچہ کہاں ہے۔ میں نے اس کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے میرا بیٹا لوٹا دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے تمہاری منت کرتی ہوں، میری زندگی سے بھی نکل جاؤ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے نکل جاتا ہوں، تمہیں طلاق چاہیے دے دیتا ہوں، ایک بار میری بات سن لو۔ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں سننا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، لیکن میں اسے ایک بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ جب میں کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوئی تو کہنے لگا کہ تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو تم اپنا بیٹا لے لو یا پھر مجھ سے طلاق، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا اپنے ساتھ رہنے پر۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ اس نے ایک اسٹامپ پیپر اور ایک پین میرے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا اس پہ سائن کر دو کہ تم اس کے بعد مجھ سے طلاق نہیں مانگو گی۔ میں نے کہا اب تک تمہارے نام پر زندگی جی رہی ہوں، باقی کی بھی گزار لوں گی، بس میرا بیٹا مجھے واپس دے دو۔ کہنے لگا تمہارا بیٹا تمہیں یوں نہیں ملے گا، اس کے ساتھ تمہیں اس کے باپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا، ورنہ میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ جینے کے لیے تو مجھے بھی سہارا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو یہ تک نہیں بتایا کہ اس کا باپ زندہ ہے، اور مجھ سے بھی یہ بات چھپا کر رکھی کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں چاہوں تو تم پر کیس کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہنے لگا میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر۔ میں نے کہا میں اپنے بیٹے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ کہنے لگا تمہارے پاس بس یہی آپشن ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں اپنے بیٹے کی کسٹڈی بہت آسانی سے عدالت سے لے سکتا ہوں، اور اگر میں نے فیض کی کسٹڈی لے لی تو دوبارہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گا۔ جیسے تم نے مجھے میری اولاد سے 5 سال تک دور رکھا ہے، میں تمہیں زندگی بھر دور رکھوں گا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکال لیا، اپنے منہ میں ڈال کر لیٹر سے جلایا۔ وہ بھی بے حس انسان تھا، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ میری قسمت نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا تھا اور آج بھی دھوکہ دے گئی تھی۔ اس نے آج بھی اپنی ہی بات منوائی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں صرف اپنے بیٹے کے لیے، بیٹے کے باپ کی حیثیت سے قبول کروں گی، اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ کہنے لگا میں تمہارے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا جب تک کہ تم خود میرے قریب نہ آ جاؤ۔ میں نے کہا ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، میرے دل میں تمہارے لیے سوائے نفرت کے کوئی دوسرا جذبہ نہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہنے لگا فیض اس کمرے میں ہے، میں نے بڑی مشکل سے یہ یقین دلایا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں۔ میرے موبائل میں اب بھی تمہاری تصویر موجود ہے، تم ایبٹ آباد کے حسین وادی میں میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اپنے بیٹے کو یقین دلانے کے لیے وہی کام آئی ہے، اور خدا کی قسم میرے خلاف کرنے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ ماں باپ کی محبت اور توجہ سے محروم رہے۔ میں فوراً سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہ کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ لگ گیا۔ میں اسے سینے سے لگا کر رونے لگی، اسے چومنے لگی۔ کہنے لگا مما آپ کو اپنی ڈیوٹی کا خیال تھا، مجھے پاپا نے بتایا کہ آپ ہاسپٹل میں ڈیوٹی دے رہی ہیں، وہاں بہت سارے مریضوں کو آپ کی ضرورت تھی۔ مما آپ نے تو کہا تھا کہ پاپا اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن وہ تو واپس آ گئے۔ اللہ میاں نے میرے آنسو دیکھ لیے تھے جب میں اپنے ڈیڈ کو یہ بتاتا تھا کہ اس لیے انہوں نے ڈیڈ کو واپس بھیج دیا ہے۔
اور بہت اچھے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کتنے سارے ٹوائز دیے ہیں۔ جب بھی ایان اپنے ڈیڈ کے ساتھ اسکول آتا جاتا تھا تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرے بھی کوئی ڈیڈ ہو۔ مما، میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ڈیڈ کو واپس بھیج دیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس روئے جا رہی تھی۔ رات کو میں اس کے کمرے میں ہی سوئی تھی۔ اگلے روز جب میں ڈیوٹی پر جانے لگی تو کہنے لگا کہ تم بس صبح کی ڈیوٹی ہی ہاسپٹل میں دیا کرو جب تک کہ فیض اسکول میں ہوتا ہے، اس کے بعد اسی ہاسپٹل میں ہی ڈیوٹی دے دیا کروں گا۔ ڈاکٹر رحمان سے بات کر لوں گا، باقی کا وقت صرف فیض کر دیا کرو۔ میں نے کوئی بھی اختلاف نہیں کیا تھا، میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاروں، اس لیے بس صبح کی ڈیوٹی دے کر واپس آ جاتی تھی۔ رات کو جمشید کے آنے سے پہلے کھانا کھا کے اپنے بچے کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ فیض اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارے۔ مجھے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کھانا کھاتا ہے، میں نے کبھی اس کے لیے کھانا نہیں بنایا تھا۔ سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور رات بھی کافی گہری ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ سو چکا ہوگا، اس لیے میں نے کمرے کی کنڈی کھولی اور باہر آ کر سوچا کہ اپنے لیے کافی کا ایک کپ بناؤں۔ جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی تو وہیں پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ بس اپنے سامنے دیکھ کر میں وہیں سے پلٹ گئی۔ کہنے لگا، آشو میری بات سنو، لیکن میں نہیں رکی تھی۔ جیسے ہی میں فیض کے کمرے میں داخل ہوئی وہ بھی میرے پیچھے آ کے کہنے لگا، اپنی کوئی بھی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتا تمہارے سامنے؟ پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ کے کہنے لگا، یہ گھر کا خرچہ ہے۔ میں نے کہا، مجھے نہیں چاہیے تمہاری حرام کی کمائی جو تم مریضوں سے لیتے ہو۔ کہنے لگا، یہ ناجائز نہیں ہے، چاہو تو ڈاکٹر رحمان سے پوچھ لو، میری محنت کی کمائی ہے، میں وہاں جاب کرتا ہوں۔ بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ لیکن ڈاکٹر رحمان پر تو ہے نا، پوچھ لو ان سے، یقین کرو۔ لیکن میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں، 5 سالوں میں زندگی کی حقیقت پتہ چل چکی ہے، لیکن تم کبھی بھی یقین نہیں کرو گی۔ میں نے بہت بڑا زخم کھایا تھا، اپنے باپ کو کھویا تھا، باپ بیٹے کی بے حسی میں نے دیکھی تھی، میں کیسے اس پر یقین کر سکتی تھی؟ لیکن ڈاکٹر رحمان جمشید کی بہت تعریف کرنے لگا۔ کہتے تھے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا ہے، بہت بدل گیا ہے، پورا ہاسپٹل اس نے سنبھال رکھا ہے۔ اگر کوئی خود کو کسی کی محبت میں بدل لے تو اس کے لیے گنجائش نکال لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات سن کر انسنی کر دی تھی۔ اب وہ رات کے 12 بجے تک واپس لوٹتا تھا کیونکہ ایمرجنسی کے سارے کیس وہی ہینڈل کرنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اس نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب میں باہر آئی تو وہ کچن میں کھانا کھا رہا تھا، صرف فیض کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتا تھا یا خاموشی سے میرے ہاتھ میں خرچہ رکھ دیتا تھا۔ البتہ سگریٹ پینے لگا تھا، اب بھی اس نے اپنے لبوں پہ لگایا تھا، ساتھ ہی کافی میکر میں کافی بنا رہا تھا۔ میں کچن کے دروازے کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ کل فیض کے اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے جگا دینا، میں ساتھ چلوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچن سے واپس لٹتی وہ پوچھنے لگا، کافی پیو گی؟ میں نے کہا، نہیں، کافی پینی میں نے چھوڑ دی ہے، میں اپنی گزشتہ زندگی بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ کہنے لگا، لیکن اگر کبھی پلٹ کر دیکھو تو میں تمہیں ویسے ہی ملوں گا، انہی راستوں پر تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ لیکن نہ جانے کون سی کشش تھی جب مجھے اس کی جانب کھینچنے لگی تھی۔ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے بعد فیض ضد کرنے لگا کہ اسے برف باری میں کھیلنا ہے۔ جمشید اس سے بہت محبت کرتا تھا، چھٹی کا پورا دن اسی کے ساتھ گزارتا تھا اور وہ بھی ڈیڈ ڈیڈ کہہ کر بار بار اس کے ساتھ لپٹ جاتا تھا۔ حالانکہ میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، لیکن جتنا خوش وہ باپ کے ساتھ رہ کر تھا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب بھی دونوں باپ بیٹا برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے کہ جب فیض میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، ممی آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہی؟ میں نے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جمشید کہنے لگا، تمہاری ممی کو ہار جانے کا ڈر ہے، اس لیے مقابلے سے ڈرتی ہے، جانتی ہے کہ مجھ سے جیت نہیں پائے گی۔ یہ سن کر میں نے اسے تعجب سے دیکھا تھا، پھر چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، میں ہاری ہوں آپ سے۔ کہنے لگا، جب پہلی بار میرے ساتھ
एबटाबाद आई थी। मैंने हैरत से उसे देखा था। मैंने कहा, झूठ मत बोलें, हारी मैं नहीं बल्कि आप हारे थे मुझसे, शायद भूल रहे हैं आप। कहने लगा, मुझे तो सब याद है, भूल तो तुम गई हो। हर बार हारने के बाद तुम यूं ही मुकर जाती थी। मैंने कहा, फैज़ के सामने झूठ मत बोलें, हर बार आप हारते थे। कहने लगा, प्लीज़ आशू, फैज़ के सामने नंबर मत बढ़ाओ। मुझे जमशेद की झूठ पर गुस्सा आने लगा था। मैंने नीचे से बर्फ़ पकड़ी और उसका गोला बनाकर उसको फेंकना शुरू कर दिया। पता ही नहीं चला कि कब एबटाबाद का पहला ट्रिप याद आने लगा था। इस बार भी मैं ही जीत रही थी, लेकिन अपना बचाव करते हुए मैं पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। यकदम ही जमशेद भागते हुए मेरे पास आने लगा। कहने लगा, आशू, पीछे खाई है, पीछे कदम मत बढ़ाना। लेकिन तब तक मैं अपना तवाज़ुन खो चुकी थी। इससे पहले कि मैं कलाबाजी खाते हुए पीछे गिरती, जमशेद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी जानिब खींचा था। अगले ही लम्हे मैं उसके सीने से जा लगी थी। खौफज़दा भी थी, इसलिए बेख्तियार उसके पहलू में पनाह तलाश करने लगी थी। वो भी मुझे अपने हिसार में ले चुका था। कहने लगा, पागल हो गई, तुम पीछे देख नहीं सकती थी, अगर गिर जाती तो। बड़ी ज़ोर से उसका दिल धड़क रहा था। मैं यकदम ही संभली थी, फिर खुद को उससे आज़ाद करवाया था। बाकी के पूरे रास्ते वो खामोश ही रहा था। सिगरेट पिए जा रहा था। फैज़ भी ये सब देखकर घबरा गया था। गाड़ी में मेरी गोद में ही बैठा रहा। घर पहुंचते पहुंचते वो सो चुका था। जमशेद ने ही उसे कमरे में लिटाया था, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो जमशेद। कहने लगा, आज जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीछे 5 साल से सज़ा काट रहा हूँ आशू, बस इससे ज़्यादा का हकदार नहीं हूँ। कसूर मेरे बाप का था, मेरा नहीं। ये कहते हुए मुझे अपने कमरे में ले आया। मैंने कहा, मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। कहने लगा, लेकिन मुझे देनी है आशू, अगर वजाहतों से दिल का आईना साफ हो सकता है, ज़िंदगी सुधर सकती है, तो मुझे वजाहत देनी है। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। मैं सच नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप शोहरत और दौलत के नशे में अंधा हो चुका है। जो कुछ डैड ने तुम्हारे वालिद के साथ किया, मुझे डॉक्टर इदरीस ने बता दिया था। सच जानकर मैंने तुम्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। डैड का घर मैंने सच जानकर ही छोड़ दिया था। मेरे जिस बाप को अपने इलाज पर घुमांड था, वो खुद कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हो चुका था। वो किसी भी इलाज से उन्हें अफाका नहीं हुआ था और उनका सारा गुरूर घुमंड ख़त्म हो चुका था। मेरे बाप ने बहुत सिसक कर अपनी जान दी है। मैं अगर मतलबी होता तो आज तक तुम्हारी तलाश में ना होता, बल्कि अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुका होता। लेकिन मुझे यकीन था कि तुम मुझे मिल जाओगी, इसलिए एबटाबाद तक तुम्हें ढूंढने आ गया था। लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। कहने लगा, मैंने अपने हॉस्पिटल का नक्शा बदल के रख दिया था। वहाँ अब मुफ्त इलाज होता है, मरीज़ को इंसान समझा जाता है। फिर कहने लगा, आशू, सच सच बताओ, क्या एबटाबाद को देखकर तुम्हें कोई भी हसीन लम्हात याद नहीं आए थे, जो हमने साथ गुजारे थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मोहब्बत में खोकर? क्या हम उन्हीं अच्छे लम्हों से दोबारा ज़िंदगी का सफ़र शुरू नहीं कर सकते? प्लीज़ आशू, बस आखिरी मौका दे दे मुझे। लेकिन मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। आप ही कुछ मशवरा दें।